وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اب 120 دن سے زیادہ کسی کا نام ECL میں نہیں رہے گا۔ نئے قواعد سے 4000 میں سے 3000 کو فائدہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا شفافیت کی بات کرنے والے توشہ خانہ کے تمام تحائف لے اڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI والے محلوں اور حلقوں میں جائیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ ایپ کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں۔ رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے۔ جس آدمی کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی، 120 دن میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آتی اور اس کو جو موقع ہے وہ اسے سننے کا وہ نہیں دیتی، تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں۔ دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں اس کے تحت جو ہے وہ ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کو جان کو خطرہ ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکورٹی چاہیے، تو انہیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آرڈرز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے۔ تو حال یہ ہے کہ وہ بیت المال جو توشہ خانہ اس کے تمام جو تھے گفٹ وہ سب کو اڑا کے لے کے چلے گئے۔ پتہ نہیں جو ان کو ملے تھے وہ بھی یا جو کسی اور کو ملے تھے وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ جب وہ گلی محلے میں جائیں گے، جب وہ حلقوں میں جائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ صاف چلی شفاف چلی، اب لوگ کہتے ہیں کہ بیکار چلی واہ حیات چلی، تو یہ اب ہر جگہ سے ان کو سننے کو ملے گا۔ جبکہ وزیر مملکت حنا ربانی گھر نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا ٹیلی گرام پڑھا ہے، ادارے اور سفیر متفق ہیں کہ اسے سازش نہیں کہا جا سکتا۔ اسد مجید نے کہا سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر معمولی تھی۔ انہوں نے فورن آفس کو امریکہ کو ڈی مارچ کی تجویز دی تھی۔ وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو گئی، مس یوز ہو گئی، ایکسپلوئٹ ہو گئی، تو اس کو وضاحت دینا بہت ضروری تھا۔ میں نے وہ ٹیلی گرام خود پڑھا ہے پورا، کے نیچے جو سفیر تھے لکھنے والے اسد مجید خان صاحب، انہوں نے اپنی اسسمنٹ اور ریکمنڈیشن بھی دی تھی فورن آفس کو۔ ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد میں، ان کے سفیر کو بلا کے اور ان سے پوچھیں کہ کیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ ایک بندہ کی پالیسی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی، یہ ایک لنچ آن میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک باتیں بھی ہوتی ہیں، ان ڈپلومیٹک بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس والے یوکرین کے ایشو کو لے کے اگر آپ اس کے رشیا کے ساتھ ووٹ کریں تو آپ ہمارے اگینسٹ ووٹ کریں، اور یہ وہ ہمیں بیشتر دفعہ ڈپلومیٹک اینڈ ان ڈپلومیٹک طریقے سے بتا چکے ہیں کہ فار اس دس از اے 9/11 مومنٹ، ایدر یو ود اس اور یو وداؤٹ اس۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ماضی میں بھی دھمکیاں دیں۔ ہنری کسنجر نے ذوالفقار بھٹو کو دی، کولن پال نے مشرف کو دی، ایک پھانسی چڑھ گیا، ایک لیٹ گیا۔ وفاقی وزیر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکہ نے دھمکیاں ماضی میں بھی دی تھیں۔ یہاں سوال بین الاقوامی سازش اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کا ملوث ہونا تھا۔ جھوٹ کا پول کھولنا ضروری تھا، خط کا لہرانا ڈرامہ تھا، اصل صرف سفیر کی ٹیلی گرام تھی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں پچھلے اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی، جس میں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت تسلیم کی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو اوپن سماعت کر کے تہ تک پہنچے۔ بلاول بھٹو پنجاب میں سیٹوں کی خیرات مانگنے لندن گئے۔ اعلامیے کو جب میں نے دیکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا اجلاس تھا اس کی فائنڈنگز کو اور اس کے منٹس کو انڈوس کر دیا، اور اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا اس اجلاس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ اس اجلاس سے مزید آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ بلاول کہہ رہے تھے، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی،
کہ یہ تو من گھڑت مراسلہ ہے. ثابت ہو گیا کہ وہ مراسلہ حقیقت پر مبنی تھا. وہ منٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی. پردہ پوشی یا کوئی کور اپ کا جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ثوابدید پر تشکیل پائے اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیئرنگ کے ذریعے معاملات کی چھان بین کرے کہ سازش تھی, پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی کہ نہ تھی. نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک روز پہلے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. دونوں رہنماؤں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر تبادلہ خیال کیا. صدر کے مواخذے کے حوالے سے بھی تجاویز طلب کی گئی ہیں. نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان لندن میں ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. ذرائع کے مطابق صدر کے مواخذے کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں. سابق حکومت کی الیکشن ترامیم کو ختم کرنے بارے بھی گفتگو ہوئی. EVM مشینز پر الیکشن کروانے کا فیصلہ بھی واپس لیا جائے گا. لندن میں آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوگا. میثاق جمہوریت اور دیگر معاملات پر تجاویز زیر غور آئیں گی. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. احمد اویس کا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا اعلان. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کیس میں فریق نہیں تھے. صدر پاکستان کو کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے صدر عارف الوی کو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف اٹھانے کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی. چودھری پرویز الہی نے لاہور میں کامیاب جلسے پر مبارکباد دی. چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ لوگ جلسے میں جوک در جوک شریک ہوئے. قوم نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کاف لیگ نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا. ہمارا مل کر ساتھ چلنے کا سفر کامیابی سے جاری ہے. ملاقات میں چودھری مونس الہی، راجہ بشارت، شہریار آفریدی، زین قریشی اور دیگر بھی شریک تھے. MNA حسین الہی نے کہا ہے کہ کاف لیگ سے پے نکلنے کی بات میں کوئی حقیقت نہیں. قومی اسمبلی میں کاف لیگ نے پارلیمانی لیڈر مونس الہی نے انہیں لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا. حکومت PTI کے منحرف ارکان کو سیٹ دے کر ربر اسٹیمپ قائد حزب اختلاف چاہتی ہے. ایسا ہوا تو امپورٹڈ اپوزیشن سے بھی مقابلہ کریں گے. ایز اے پارٹی ہم 3 ممبرز ہیں اپوزیشن میں, GDA بھی 3 ممبرز ہیں اپوزیشن میں, اور جو سب سے بڑا چنک ہے وہ PTI کے منحرف اراکین کا ہے, وہ 21-22 ہیں. حکومت کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ PTI کے منحرف اراکین میں سے ایک بنا دیں لیڈر آف دا اپوزیشن, کہ حکومت بھی وہ اپنے مزے سے خود کریں اور اپوزیشن بھی وہ اپنے مزے سے خود کریں. اور ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ کوئی امپورٹڈ اپوزیشن بھی آ جائے. امپورٹڈ حکومت کا تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں, امپورٹڈ اپوزیشن اگر آ گئی تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم مقابلہ اپنی سائڈ پہ بیٹھ کے خود سے کریں گے. نیشنل اسمبلی ہے, اس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں چودھری مونس الہی صاحب, اور انہوں نے ہی مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دا اپوزیشن. موجودہ حکومت ہے یہ 8-10 پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنی ہے, اس میں ہمارے بھی 2 ممبر شامل ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل سکے گی, کیونکہ اختلاف بہت جلدی ان کے اندر آئیں گے. اس سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ایسی لیجسلیشن ہوئے جس میں فلور کراسنگ پہ کمپلیٹلی بین لگ سکے. وزیراعظم شہباز شریف, سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے الگ الگ کالز میں چودھری شجاعت حسین کو ان کے صاحبزادے چودھری صالح حسین کے وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی. ملکی سیاسی معاملات اور آئندہ کے لائحہ عمل سے بھی مشاورت کی گئی. تمام رہنماؤں نے چودھری شجاعت کو سیاسی طور پر تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا.